بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم باسمک اموت و احیا، اور بعض نے اس کو ایسے بھی پڑھا ہے اللہم باسمک احیی و بک اموت، اس طرح بھی پڑھا ہے۔ آپ کی خدمت میں اسلامی اور شرعی طریقہ سونے کا کیا ہے یہ بتانا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے میں ہمارے جو بچے ہیں وہ کس قدر پریشان ہیں، ہماری بچیاں کس قدر پریشان ہیں۔ جب تک یہ ٹیلی فون نہیں تھے تو ہمارے بچے اور بچیوں کی زبانوں پر یا قرآن کا ترانہ ہوتا یا مصطفیٰ کی حدیث کا نغمہ ہوتا۔ آج اس ٹیلی فون نے ہمارے معاشرے کو، ہماری بیٹیوں کو، ہمارے بیٹوں کو خراب کر دیا۔ ساری ساری رات فونوں پہ باتیں ہو رہی ہیں، صبح اٹھنے کے لیے توفیق نہیں ملتی کہ نماز میں نے پڑھنی ہے، تہجد میں نے پڑھنی ہے۔ بہرکیف ان چیزوں سے ہمیں احتیاط برتنی چاہیے، خاص کر کے رات کے لمحات میں۔ اسلامی طریقہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام ہمیشہ باوضو رہتے، اور یہی طریقہ آپ کے غلاموں کا رہا، اصحاب رسول کا رہا، اور آپ ہمیشہ عشاء کا وضو اور عشاء کی نماز باقاعدگی سے ادا کرتے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ سورۃ ملک اور سورۃ واقعہ بھی آپ پڑھا کرتے تھے، اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آقا علیہ السلام سونے سے پہلے 70 مرتبہ استغفار پڑھتے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آقا علیہ السلام کا زندگی کا یہ معمول رہا کہ حضور ہمیشہ استغفار پڑھتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ نہ جانے صبح اٹھنا نصیب ہو یا نہ ہو، نہ جانے دوبارہ زندگی مہلت دے یا نہ دے، آپ رات کو صبح سے لے کے شام تک جو گناہ کیے ہیں ان کی معافی مانگ کر سویا کریں۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ نہ جانے اسی حالت میں موت آ جائے کہ جو صبح سے لے کے شام تک گناہ ہوئے اور ان کی آپ نے معافی نہیں مانگی، موت کے بعد آپ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ کی گرفت میں آ جائیں۔ ان بطش ربک لشدید، اس کی گرفت بڑی سخت ہے اور وہ کوئی نہیں چھڑا سکتا سوائے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ آپ ہمیشہ استغفار پڑھتے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کم و بیش 70 مرتبہ ضرور پڑھا کرتے۔ پھر کائنات کی ماں کہتی ہے ام المومنین حضرت عائشہ بنت صدیق اکبر سلام اللہ علیہ کہ آپ ہمیں حکم دیتے کہ بستر کو جھاڑ لیا کرو، یعنی رات سونے سے پہلے آپ جس بستر پر آپ نے آرام کرنا ہے اس کو جھاڑ لیا کرو۔ یہ بھی ایک طریقہ حضور نے بتایا۔ اور پھر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں، آپ کی اہلیہ محترمہ ازواج مصطفیٰ امت کی ماں کیا فرماتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ حضور ہمیں حکم دیتے کہ جب سونا ہو رخ جو ہے کعبہ کی طرف کرنا ہوگا، اور بعض مرتبہ آقا علیہ السلام یہ بھی حکم فرماتے کہ دایاں ہاتھ جو ہے یہ نیچے رکھ کر سونا ہوگا، دایاں ہاتھ نیچے رکھ کر سونا ہوگا۔ اور پھر یہ بھی ثابت ہے کہ بعض مرتبہ جب سیدھے لیٹتے تو بایاں پیر جو ہے نیچے ہوتا اور دایاں قدم جو ہے اس طرح اوپر ہوتا جب آپ سیدھا لیٹتے، یہ بھی آپ سے ثابت ہے۔ آقا علیہ السلام نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو ایک تعلیم دے دی کہ اس طرح تمہیں سونا ہوگا، اور جب حضور سے پوچھا تو فرمایا کہ رخ کعبے کی طرف اس لیے کرنا ہوگا کہ جب موت بھی آئے تو آپ کا رخ کعبہ کی طرف ہو۔ اور پھر حضور لیٹتے وقت کیا پڑھتے؟ اللہم بسمک احیی، اے اللہ میں آپ کے نام سے زندہ ہوں، وبک اموت، اور آپ ہی کی وجہ سے مجھے موت آئے گی، اور آپ ہی کے ہاتھ میں میری موت ہے۔ آقا علیہ السلام نے ہمیشہ یہ دعا پڑھی۔ اور ایک دعا اور میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر ہوتے تو آپ یہ بھی دعا پڑھتے اللہم انتا خلقتنی، اے اللہ آپ ہی نے تو مجھے پیدا کیا ہے۔ آپ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی آپ بستر پہ جا کر دعا کرتے کہ اللہم انت خلقتنی، کہ اللہ آپ ہی نے تو مجھے پیدا کیا ہے، وانت توفاہا لکا، اور یہ بھی آتا ہے کہ اللہ آپ ہی مجھے موت دیں گے۔ پھر فرمایا کہ مماتو ومحیاہا،
اور آپ ہی مجھے زندگی عطا فرمائیں گے، اور آپ ہی مجھے موت عطا فرمائیں گے، اور آپ ہی میری حفاظت کریں گے، اور مجھے نیک بندوں میں شامل فرما، اور مرنے سے پہلے میری زندگی کے گناہ معاف فرما۔ اب یہ دعا پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہم انت خلقتنی وانت توفاها لک مماتها ومحیاها ان احییتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین وَإِنْ أُمَّتَهَا فَاغْفِرْ لَهَا وَأَرْحَمْهَا۔ یہ دعا ہمیشہ حضور علیہ السلام اپنے بستر پر پڑھتے تھے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ آپ ہی نے تو مجھے پیدا کیا ہے، اور آپ ہی مجھے موت دیں گے، اور پھر آپ ہی مجھے زندہ کریں گے، اور آپ ہی مجھے موت دیں گے، اور اللہ مجھے نیک بندوں میں شامل فرما دے، اور مرنے سے پہلے میرے گناہ معاف فرما دے، اور میرا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے، کچھ دیر آرام کرتے، کائنات کی ماں کہتی ہیں پھر آپ کھڑے ہو جاتے اور وضو بناتے، اور پھر آقا علیہ السلام اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ بلکہ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتے۔ اس لیے تو اللہ نے سورہ مزمل کو اتارا تھا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے کالی کملی اوڑھنے والے، رات کو کچھ سو لیا کر اور کچھ جاگ لیا کر۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھتے اور وضو فرماتے، اور نماز تہجد آپ پر فرض تھی، لیکن امت پر فرض نہیں ہے، یہ نفلی اور مستحب عبادت ہے، لیکن آپ پڑھیں گے تو آپ کو اتنا اجر و ثواب ملے گا، آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کائنات ہمیں سرکار دو عالم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق سونے کی توفیق عطا فرمائے، اٹھ کر پھر ہمیں عبادت کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔